أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی میزان الصرف میں کس چیز کے بارے میں؟ لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کے بارے میں. نون خفیفہ کس نون کو کہتے ہیں؟ ساکن نون کو کہتے ہیں. کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ 8 صیغوں میں آتا ہے. جی 6 میں نہیں آتا. کون کون سے 6 صیغوں میں نہیں آتا؟ غائب اور حاضر. جہاں جہاں بولیے نون ثقیلہ کے ساتھ جہاں جہاں الف آتا ہے چاروں تسنیات جو جب مؤنث غائب حاضر میں وہ لگا دیا جاتا ہے الف فاصل تو 6 جگہ بنتی ہیں. ان 6 جگہ پر کیا نہیں آتا؟ نون خفیفہ نہیں آتا. باقی سب احکام وہی ہیں تقریباً. گردان سنائیے زور سے. لینصرن السلام علیکم مولانا. لننصرن. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہوگا لینصرن کا؟ ضرور مدد کرے گا وہ ایک. اور لینصرن لینصرن کا کیا مطلب ہوگا؟ ضرور بھی ضرور اس میں ڈبل ہے. نون ثقیلہ میں نون خفیفہ سے تاکید زیادہ ہوتی ہے. لینصرن ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد. لینصرن ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد. سمجھ میں آیا؟ جی گلشن زہرا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ٹھیک ہے. آج ہم پڑھنے والے ہیں. اس کو میں سنوں گا اچھے سے پریکٹیکل. یہاں آپ کا انشاءاللہ کسی دن آداب اسلامی والے دن کراؤں گا. اس کا پریکٹس آپ سے کرواؤں گا. کس چیز کے بارے میں؟ یہی. پہلے امر پڑھنے والے ہیں. کیا پڑھنے والے ہیں؟ پہلے امر. امر کے معنی کیا ہے لغت میں؟ اگر جا کے دیکھیں آپ تو حکم. امر کے معنی کیا ہے؟ جیسے اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی سننا ذرا تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنے کوئی بڑا وہ ہے تو حکم فرمائیے یعنی امر فرمائیے. یعنی رئیسہ امر فرمائیے. گلشن زہرا امر فرمائیے. تو امر کے معنی کیا ہے؟ امر کے معنی حکم. امر کام کو بھی کہتے ہیں چیز کو بھی کہتے ہیں. بہرحال تو فعل امر جو ہے وہ فعل امر معلوم. فعل امر معلوم یہ بھی کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے. امر معلوم مضارع معلوم سے اور امر مجہول مضارع مجہول. لیکن امر معلوم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. امر 2 طرح کا 2 طرح سے بنتا ہے. ایک کو کہتے ہیں امر غائب. امر غائب. اس کا دوسرا نام ہے امر بلام. کیا؟ امر بلام. یعنی ایک ایسا امر جو لام سے بنتا ہے. ایک ایسا امر گلشن صحرا رئیسہ جو لام سے بنتا ہے. اور لینصر ایسا امر جو لام سے. اسے امر غائب بھی کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے امر حاضر. کیا؟ امر حاضر. اور اس کو امر بصیغہ بھی کہتے ہیں. آگے جا کے پڑھیں گے آپ. امر صیغہ. امر غائب اور امر حاضر. غائب امر غائب کو امر غائب کو کہتے ہیں کیونکہ یہ غائب کے صیغوں سے بنتا ہے. اور 2 متکلم کے. غائب کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں. 3 مذکر غائب 3 مؤنث غائب 6. پھر آگے 3 مذکر حاضر 3 مؤنث حاضر 6 12 اور 13 سے 12 2 متکلم کے 14 تو صیغے ہوتے ہیں. ایک ماضی ایک مضارع میں. جی ایک گردان کے اندر
14 صیغے ہوتے ہیں جس میں 6 غائب 6 حاضر 2 متکلم. بھائی 3 شروع کے 3 مذکر غائب واحد تسنیہ جمع مذکر غائب پھر مؤنث غائب واحد تسنیہ مؤنث واحد تسنیہ جمع مؤنث غائب 6 ہو گئے. اب 6 ہی حاضر کے ہوتے ہیں 12 2 متکلم کے. تو امر غائب کو امر غائب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بولیے 6 غائب کے صیغہ 2 متکلم. اس کا مطلب 14 میں سے 8 کا امر معلوم لام سے بنتا ہے. ہاں لام سے بنتا ہے. اور جو حاضر کے 6 صیغے ہیں وہ امر کے صیغہ بھی کہتے ہیں امر حاضر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. لیکن دونوں کا قاعدہ قانون الگ ہے. دونوں کا قاعدہ قانون الگ ہے. امر غائب یعنی امر میں لام کو لام کے ذریعے سے بناتے ہیں لیکن اس میں امر حاضر میں خاص تبدیلی کرنی پڑتی ہے. صیغے بائی صیغہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات اور فرق ہے دوسری ماضی مضارع کے علاوہ ماضی مضارع میں اور امر میں ایک فرق اور ہے. امر کا ماضی مضارع سے ایک اور فرق ہے. کیا؟ ماضی کا پہلا صیغہ مصدر سے باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے یعنی صرف پہلا صیغہ مصدر سے بنا تھا باقی 13 پہلے صیغے سے. مضارع کا پہلا صیغہ ماضی کے ماضی پہلے صیغے سے باقی 13 صیغے پہلے سے. ماضی کے لیکن امر مضارع میں کے ایسا پہلے نہیں صیغے ہے سے. کہ پہلا صیغہ پہلے سے باقی 13 پہلے سے نہیں. پہلا پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے ایسے بنتا ہے. ہر صیغہ اپنے سامنے والے صیغے سے بنتا ہے. ہر صیغہ بنتا کس سے؟ پہلے اپنے مضارع سے. سامنے اب اگر امر کا مثلا چھٹا صیغہ بنانا چاہ رہے ہیں تو امر مضارع کے چھٹے صیغے سے بنے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کا چھٹا صیغہ اس کے پہلے صیغے سے بنے گا اور پہلا صیغہ امر مضارع سے بنے گا. نہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. میں آپ پریکٹیکل کروا دیتا ہوں لکھوا کر دیں گے. آپ صرف گردان دیکھیے میں جیسے ہمیشہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو عادت پڑے پریکٹیکل کرنے کی. پریکٹیکل کرنے کی. کیسے پریکٹیکل کرتے ہیں آئیے. مثال کے طور پر پہلے گردان لکھتے ہیں. مضارع تو بنتا ہے نا تو مضارع کی گردان لکھتے ہیں. ینصرو ینصرانی ینصرانی ینصرون 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 تنصرو تنصرانی ینصرن ینصرانی ینصرون کیا ینصرن. پہلے امر غائب غائب کے صیغے لکھا 2 متکلم کے لکھے دیتے ہیں. 2 متکلم 6 ہو گئے غائب کے. 13واں صیغہ کیا ہے؟ تنصرو تنصرانی تنصرین. نہیں 13واں 14واں انصرو ننصرو اور ننصرو اور ننصرو. ان 8 صیغوں سے بنتا ہے امر بے لام یا اسے کہیں گے امر غائب. امر غائب بولو یا امر بے لام. امر بے لام یعنی لام والا امر. امر بے لام یعنی لام سے امر. یہ امر غائب غائب اس لیے کیونکہ زیادہ تر غائب کا صیغہ ہے اس میں. جی تو صرف طریقہ بہت سمپل ہے. طریقہ بہت سمپل ہے. طریقہ یہ سمپل ہے کہ 2 کام کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں. لام امر کیا لام امر لام امر جو بنتا ہے لام امر سے بنتا ہے. اور لام امر ہمیشہ مقصور ہوتا ہے. لام امر کیا ہوتا ہے؟ لام امر مقصور. 2 کام کرنے ہیں. گلشن صحرا سمر وقار. سب سے پہلے تو لام امر مقصور شروع میں لائیں گے. پہلے مضارع معلوم کے 6 غائب کے 2 متکلم کے صیغوں کے شروع میں لائیں گے. لائیے لاتے ہیں. لام امر لے 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 لام امر ہے یا مقصور ہے؟ کسرہ دکھ رہا ہے. لے 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 اور پہلا قدم ایک لام امر مقصور پہلے مضارع معلوم کے 6 غائب اور 2 متکلم کے صیغوں کے شروع میں لائیں گے. دوسرا قدم آخر سے علامت رفع کو ہٹا دیں گے. علامت رفع کو یعنی ویسے ہی کر دیں گے جیسا لم میں کیا تھا. لم میں جو مجزوم ہوا تھا نا تو علامت جزم کیا تھی؟ جہاں جہاں ضمہ تھا وہاں وہاں تاکید اور جہاں جہاں نون اعرابی تھا وہ گر جاتا تھا
تو یہاں پر کون کون سے یہاں پہ بھائی 1 4 7 13 14 ہے نا، تو ان میں کون کون سا 1 4 ہے، 7واں نہیں ہے کیونکہ 7واں آ جاتا ہے 1 4 7 جہاں جہاں نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی گر جائے گا بھائی، اس میں بھی نون اعرابی ہے، اس میں بھی نون اعرابی ہے، اس میں بھی نون اعرابی ہے، لیکن چھٹے میں نہیں ہے تو مبنی ہے نا. ہو گیا. کتنا سمپل کام ہے، دیکھنا پڑھنا آپ ذرا پڑھنا. جیسے لم ینصر لم ینصرا لم ینصرو تھا، ایسے لم کی بجائے لے کر دو لے ینصر لے لفظ میں جو لم نے کیا تھا وہی اس نے کر دیا لے ینصر لے ینصرا لے ینصرو لے تنصر لے تنصرا لے ینصرنا لے انصر لے ننصر. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں رئیس صاحب؟ 2 قدم اٹھانے ہیں امر پہ لام یا امر غائب بنانے کے لیے. مضارع معلوم کے شروع میں ایک لام امر مکسور لائیں گے اور آخر سے علامت رفع کو ہٹا دیں گے، اسے جزم دے دیں گے، یعنی جہاں جہاں ضمہ ہے اسے ساکن کر دیں گے، جہاں جہاں نون اعرابی سے گرا دیں گے. بن گیا امر پہ لام. لیکن اگر فعل اگر ایسا ہے جس کا لام الفعل حرف علت ہو، حرف علت جانتے ہو الف واو یا، اگر کوئی فعل ایسا ہو جس کا لام الفعل حرف علت ہو، مثال کے طور پر مضارع دعا سے دعا یدعو، کیا ہے یدعو. رما یرمی یرمی رما یرمی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یخشا کیا یخشا یا سے الف سے بتا ہوا. اب آپ دیکھیے 3 فعل دکھ رہے ہیں آپ کو. ایک یدعو کے معنی وہ بلاتا ہے یا بلائے گا یا دعوت دیتا ہے یا دے گا. یرمی تیر پھینکنے کو کہتے ہیں پھینکنا، وہ تیر پھینکتا ہے یا پھینکے گا. یخشا وہ ڈرتا ہے یا وہ ایک بار ڈرتا ہے ڈرے گا. اس کے آخر میں واو ہے، اس کے آخر میں یا ہے، اس کے آخر میں بھی یا ہے لیکن الف سے بندی ہوئی الف ہے. یہاں پہ جب ہم یہ والا بنائیں گے تو بتایا تھا وہاں بھی بتایا تھا کہ لم جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے، پہلے مضارع کو لفظی بھی عمل کرتا ہے، معنوی بھی لفظی عمل کیا کرتا ہے، جہاں جہاں ضمہ تھا وہاں ساکن، جہاں جہاں نون اعرابی تو گر جاتا ہے. لیکن جہاں جہاں ضمہ تھا وہاں ساکن جب ہوگا جب حرف علت نہ ہو. لیکن اگر حرف علت ہو تو خود حرف علت گر جاتا ہے. اب اگر ہم اس کے شروع میں لے بڑھائیں گے آخر میں واو ہے خود یہ گر جائے گا. خود ان 5 چیزوں میں صرف 5 چیزوں میں جہاں جہاں ضمہ تھا لے یا اب ہو جائے گا ایسے. اب آپ ٹھیک ہے. اب اینڈ پہ حرکت تو پہلے والی ہے، کچھ خود تھوڑی کرنا پڑا. تو دیکھیے مجزوم یہ بھی ہے، مجزوم یہاں علامت جزم 5 صیغوں میں ساکن اور 7 صیغوں سے نون اعرابی حذف ہے جہاں بھی ہے. لیکن یہاں پر علامت جزم آپ یہ مت کہیے کہ ضمہ ہے، یہاں کہیے علامت جزم حذف حرف علت ہے. جزم کی کیا علامت ہے؟ حرف علت کا حذف ہو جانا، حرف علت کا. لہذا امر بلام یا امر غائب بنانے کے لیے مضارع معلوم کے 6 غائب اور 2 متکلم کے صیغوں کے شروع میں ایک لام امر مکسور لائیں گے اور آخر سے علامت رفع کو ختم کر دیں گے. بہت آسان سا طریقہ ہے، بہت ہی آسان تھا. لیکن 5 صیغوں میں جہاں ضمہ تھا وہاں ساکن ہوگا اور اگر حرف علت ہے تو پھر خود حرف علت گر جائے گا ان 5 صیغوں میں. پھر ہم کہیں گے لیدعو لیدعوا لیدعو لتدعو عین واو گر جائے گی کیونکہ سب جگہ سے نہیں گرے گی، یہ صرف 1 4 7 جو ہیں ان صیغوں سے. ٹھیک ہے، اس کی گردان کر کے دیکھیے گا. یہ تو تھے 6 غائب کے 2 متکلم. بیچ میں سے 6 غائب ہے نا، بیچ میں سے کون سے 6 غائب ہیں؟ حاضر کے صیغے غائب ہیں. کیا تھا؟ حاضر کے صیغے یہ تھے. حاضر کے صیغے کیا تھے؟ تنصرو تنصرو تنصرانی تنصرانی تنصرنا. کیا ٹھیک ہے نہیں؟ تنصرینا اس میں دبوانا ہے تنصرینا تنصرینا تنصرانی تنصرانی تنصرنا. کیا یہی تو ہے حاضر کے صیغے؟ حاضر کے 6 صیغے یہی تو ہے رئیسہ. گلشن زہرا مولانا حاضر کے صیغوں سے امر الگ طرح سے بنتا ہے.
6 غائب 2 متکلم کے صیغوں سے امر جو بنتا ہے وہ لام سے بنتا ہے بیکار جی جی، لیکن حاضر کے صیغوں سے طریقہ الگ. اب اگر آپ کو امر کا پہلا صیغہ بنانا ہے تو مضارع کے پہلے صیغے میں شروع میں لام آئے گی. اب یہ باقی صیغے سے نہیں بنیں گے. دوسرا بنانا ہے تو مضارع کے دوسرے صیغے کے شروع میں ایک لام امر مکسور آخر سے. تیسرا بنانا ہے تو اس کے تیسرے صیغے سے. چوتھا بنا جو جس سے بنانا ہے اس کے سامنے کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو بنانے کا طریقہ الگ ہے. یہ سمجھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں 4 جی اسٹیپ اٹھانے ہیں. اس میں 4 قدم. سب سے پہلے تو علامت مضارع تے کو ہٹا دیں گے. پہلا قدم علامت مضارع تے کو ہٹا دیں گے. پہلا قدم ہے نا ایک قدم. دوسرا قدم یہ ہے کہ اگر حمزہ کے تا گرانے کے بعد کیا علامت مضارع تا گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہے تو ساکن سے ابتدا تو ہو نہیں سکتی، تو پھر ایک حمزہ لائیں گے. کیا کریں گے؟ ایک حمزہ لائیں گے. ایک حمزہ. 2 قدم ہو گئے. پہلا قدم جی علامت مضارع تے کو گرائیں گے. دوسرا قدم اگر والا حرف ساکن ہے، اگر ساکن ہے تو حمزہ لائیں گے. تیسرا قدم اب حمزے پہ حرکت کیا دیں؟ حمزے پہ کیا حرکت دیں؟ ہلیا یاد نہیں ہے، آزمون دے دے کے کتنی بار پڑھی ہے. اچھا حمزے وصل پہ کیا حرکت آتی ہے؟ اگر حرف کے شروع میں ہے الف لام الکتاب تو فتحہ، اسم کے اوپر حمزہ ہے تو کسرہ ابنو ابن ابنات، اور اگر فعل پہ ہے تو بعد والا متحرک حرف کو دیکھیں گے. اگر بعد والے متحرک اس کے بعد جو پہلا متحرک حرف ہے اس پہ ضمہ ہے تو حمزے کو پھر ضمہ دیں گے، اور اگر فتحہ یا کسرہ ہے تو صرف کسرہ دیں گے. فعل میں حمزہ وصل پہ فتحہ نہیں آتا. فعل میں حمزہ وصل پہ فتحہ پہلے متحرک حرف ہے، یعنی حمزے کے بعد جب حمزہ لائے ہیں حمزے کے بعد جو پہلا متحرک حرف ہے وہاں پہ ایسا کہہ رکھا ہے. لیکن یہاں پہ یہ مت یاد رکھیں کہ اس کے بعد جو پہلا عین الفعل کو دیکھیں گے. عین الفعل کو دیکھیں گے. عین الفعل کی حرکت کو دیکھ کر حمزے وصل کو حرکت دیں گے. اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو حمزے کو ضمہ دیں گے، اور اگر عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ ہو تو کسرہ دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے نا. تفتہ پہلا قدم علامت مضارع تے گرا دیا. بعد والا حرف ساکن ہے حمزہ لے آئیں گے. اب عین الفعل اس میں رے ہے اس میں تے ہے، دونوں پہ کیا حرکت ہے؟ اس پہ کسرہ ہے اس پہ فتحہ ہے. ایک پہ کسرہ ہے صرف کسرہ دیں گے. کسرہ ہے عین الفعل میں تب بھی کسرہ، فتحہ ہے تب بھی کسرہ. 3 قدم ہو گئے نہیں؟ 3 قدم ہو گئے. پہلا قدم حاضر کے 6 صیغوں سے علامت مضارع تا کو لے آئیں گے. اس کے بعد والا اگر حرف ساکن ہے تو پھر ایک حمزہ لائیں گے. پھر حمزے کو حرکت عین الفعل کو دیکھ کر دیں گے. اگر عین الفعل پہ ضمہ تو حمزے کو ضمہ، اور اگر عین الفعل پہ کسرہ تب بھی کسرہ حمزے کو، عین الفعل پہ فتحہ تو بھی حمزے کو کسرہ یعنی فتحہ نہیں. چوتھا قدم وہی جو یہاں کیا تھا، آخر سے علامت رفع کو ہٹا دیں گے. ہو گئے 4 قدم یا نہیں؟ تو علامت رفع یعنی جہاں جہاں ضمہ ہے وہاں وہاں ساکن. تو یہاں پہ ضمہ صرف ایک ہی جگہ ہے نا جی، کیونکہ 7 صیغے 1 4 7 13 14 میں ہوتا ہے. 1 4 13 14 تو یہاں گئے. 1 4 13 14 4 تو وہاں چلے گئے. تو اور جہاں جہاں اعرابی اس کو گرا دیں گے. یہ تو مبنی ہے تو گرے گا نہیں. اب بتائیے کیا بنائے؟ کوئی پڑھ کے دکھائے گا یہ یاد اور اس کا کیا بنے گا؟ اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا. اور یہ ہو جائے گا افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا. کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ صحیح ہے. تو امر حاضر یا امر بصیغہ. امر حاضر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حاضر کے اور امر بصیغہ اس لیے کہتے ہیں صیغہ بائی صیغہ بنتا ہے. صیغہ بائی صیغہ بنتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو میں نے ایک ساتھ کر کے دکھا دیا، ورنہ آپ کو یہ والا صیغہ اس سے نہیں بنانا ہے. ہاں صحیح ہے نہیں؟ اب اگر ہم اس کو یہاں فٹ کریں، ہم اس دونوں کے بیچ میں تو گردان کیسے ہوگی؟
लियंसुर लियंसुरा लियंसुरु लितंसुर लितंसुरा लियंसुरना उनसुर उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना लियंसुर लिनंसुर, ऐसे होगी गर्दान। यह अम्रे मालूम, क्या है ये? पहले अम्रे पहले अम्रे पहले अम्रे मालूम पहले अम्रे मालूम पहले अम्रे मालूम। तो पहले अम्रे मालूम दो तरह का होता है। पहले अम्रे मालूम एक अम्र बिलाम एक अम्र बिसीगा। करना यह है कि 6 गायब के 2 मुजारे इस्तेमाल बनता किससे? अम्रे मालूम मुजारे मालूम से। अम्रे मालूम बनता किससे है? मुजारे मालूम से बनता है। कैसे बनता है? 6 गायब और 2 मुतकल्लिम के सीगों से तो शुरू में एक लामे अम्र मकसूर लाएंगे और आखिर से अलामत रफ़ को खत्म कर देंगे। लेकिन अम्र हाजिर में हाजिर बनाने के लिए सबसे पहले अलामत मुजारे ताबू गिराएंगे। बाद वाला आप साकिन, अगर साकिन है तब लाएंगे हमजा, तो हमजा लाएंगे। फिर एनुफिल को लेके हरकत के एनुफिल पे जम्मा तो हमजे पे जम्मा, एनुफिल पे फतहा या कसरा तो हमजे पे कसरा, और आखिर से अलामत रफ़ हटा देंगे। ठीक है? नहीं अलामत रफ़ हटा देंगे। 4 कदम इसमें लिए तो आप गर्दान करेंगे तो ऐसे भी लियंसुर लियंसुरा लियंसुरु लितंसुर लितंसुरा लियंसुरना उनसुर उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना लियंसुर। अब इसको तो उठा के यहाँ बीच में फिट कर नहीं सकते, एक काम कर सकते हैं, इन दोनों सीगों को यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों सीगों को लियंसुर लियंसुर। अब गर्दान करना था लियंसुर लियंसुरा लियंसुरु लितंसुर लितंसुरा लियंसुरना उनसुर उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना लियंसुर लियंसुर। ये तो लफ्जी असर था, लाम अम्र मकसूर शुरू में और आखिर से अलामत रफ़ इसमें 6 सिपाही पर 2 मुतकल्लिम और हाजिर में तरीका 4 स्टेप है। माना में क्या असर है? मुजारे में 2 माना जमाने थे ना, हाल या मुस्तक़बिल। अब ये अम्र है ना, अम्र में तलब पाई जाती है, तलब चाहत चाहत। तो अब ये होगा लियंसुर, चाहिए कि मदद करे वो एक मर्द, यानी उसे एक मर्द को मदद करनी चाहिए, उसे एक मर्द को मदद करनी चाहिए। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे एक मर्द को मदद करनी चाहिए, तो मैं उससे बात चाह रहा हूँ, उसे ये लाजिम है, उसके लिए जरूरी है कि उसे ये काम हाँ, उन 2 मर्दों को मदद करनी चाहिए, या चाहिए कि मदद करें वो 2 मर्द, चाहिए कि मदद करें वो सब मर्द, चाहिए कि मदद करें वो एक औरत, चाहिए कि मदद करें वो 2 औरतें, चाहिए कि मदद करें सब। उनसुर मदद कर तू एक मर्द। यहाँ क्योंकि अम्र जो होता है ना, हमेशा हुक्म सामने वाले को तो दिया जाता है, उसको तो जरूरी अपने आप को कोई हुक्म थोड़े देता है, या जो थर्ड पर्सन है उसे हुक्म थोड़े, उसके लिए तो लाजिम किया जाता है। इसलिए अम्र अगर देखा जाए माना के एतबार से तो ये है, हुक्म तो ये है, ये तो लाजिम है, यहाँ तो लाजिम किया जा रहा है, उसे एक मदद करनी चाहिए, हुक्म थोड़ी है ये, या मुझे मदद करनी चाहिए तो मैं हुक्म थोड़ी दे रहा हूँ, लाजिम कर रहा हूँ अपने ऊपर। असल में अगर देखा जाए तो असल में तो हुक्म ये है, मदद कर तू एक मर्द, मदद करो तुम 2 मर्द, मदद करो तुम सब मर्द, मदद कर तू एक औरत, मदद करो तुम 2 औरतें, मदद करो तुम सब औरतें। ये है हुक्म, तो है नहीं? समझ में आया? ये तो अम्रे मालूम था। क्या था? अम्रे मालूम पहले अम्रे मालूम, पहले अम्रे मालूम पहले अम्रे मालूम मालूम 2 तरह का हुआ, अम्र बिलाम यानी अम्र गायब और अम्र दोनों का तरीका अलग है। अम्र बिलाम बनाने का तो बहुत सिंपल है, शुरू में लाम अम्र मकसूर लगी, आखिर से अलामत रफ़, 6 गायब के 2 मुतकल्लिम के साथ। हाजिर में कभी 4 कदम उठाने पड़ते हैं, कभी कभी 2 ही कदम उठाने पड़ते हैं, मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अम्र मजबूर बनाने का बहुत ही आसान है। अम्र मजबूर में ऐसा नहीं है, अम्र मजबूर मुजारे मजबूर से बनता है, ये अम्र मालूम मुजारे मालूम से बनता है, ऐसे बनता है। लेकिन अम्र मजबूर मुजारे मजबूर की गर्दान याद है, मा क़ब्ल आखिर को फतहा और अलामत मुजारे पे जम्मा, युनसरु 14 के 14 सीगों में मुजारे मजबूर के ऐसे कर देंगे, शुरू में एक लाम अम्र मकसूर और आखिर में अलामत रफ़ गिरा देंगे, यानी जहां जहां नून अराबी है वो नून और जहां जहां जम्मा है वो साकिन कर देंगे। 14 के 14 सीगे अम्र बिलाम होते हैं मजहूल के। हो जाएगा लियुनसर लियुनसरा लियुनसरु लितुनसर लितुनसरा लियुनसरना लितुनसर लितुनसरा लितुनसरु लितुनसरी लितुनसरा लितुनसरना लिउनसर लिउनसर। वो 14 के 14 लाम से बनते हैं, वो 14 के 14 मजहूल से। ठीक है, वो अम्र मजहूल कहलाएगा। सही है? नहीं समझ में आया? ये अम्र मालूम, वो अम्र मजहूल।
ترجمہ سمجھ میں آ گیا اس کا معلوم کا؟ تو مجہول کا کیسے ہوگا؟ لیونسب چاہیے کہ مدد کیا جائے وہ ایک مرد، چاہیے کہ مدد کیے جائیں وہ دو مرد، چاہیے کہ مدد کیا جائے تو ایک مرد، چاہیے کہ مدد کی جائے تم دو تھے جاؤ تم دو مرد، جی یعنی تم دو مردوں کی مدد کی جانی چاہیے، تم دو مردوں کو پیٹا جانا چاہیے، پڑھتے نہیں ہو، لے تو ذرا چاہیے کہ پیٹے جاؤ تم دو مرد، جی تم دو مردوں کو پٹنا چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ تو تھا امر حاضر جس میں 4 قدم اٹھانے پڑے، میں نے کیا کہا سب سے پہلے علامت مدل تاکہ آئیں گے، اگر اس کے بعد والا حرف ساکن ہے تو ہم لگائیں گے، لیکن اگر ساکن نہ ہو حرکت ہو تو مثال کے طور پر میں مثال دوں ثلاثی مزید فی میں جا کے علامہ یعلمو تعلیم، علامہ مضارع کیا بنے گا اس کا؟ یعلمو، کیا بنے گا؟ اور حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تعلمو۔ اب دیکھنا ذرا علامت سب سے پہلا قدم علامت مضارع تاکید، اب بعد والا آپ ساکن ہے تو ہم لگائیں گے، اگر ساکن نہیں ہے تو صرف 2 ہی قدم، پہلا علامت مضارع تے کو گرا دیں گے اور آخر سے علامت رفع کو ختم کر دیں گے، جہاں جہاں ہونے منون جہاں کرنا ہو جائے علم، علم جی علم، علما، علمو، علمی، علما، علمنی، یہاں صرف 2 ہی قدم اٹھائے، تو 4 قدم امر حاضر میں وہاں اٹھتے ہیں جہاں علامت مضارع تاکید آنے کے بعد والا حرف ساکن ہو، کیوں 4 قدم؟ کیونکہ ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، مجبوراً اس کا تلفظ کرنے کے لیے حمزہ وصل لانا پڑے گا، اور حمزہ وصل اگر آیا تو پھر اسے حرکت تو دینی پڑے گی، تو عین الفعل کو حرکت دیجیے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، جی مولانا۔ یا مثال کے طور پر ماضی ثلاثی مجرد میں دعا یا دعو، کیا یا دعو، کیا ہے یہ؟ ہاں واو گر جائے گا اس میں، علت تو خود حرف علت گر جائے گا، خود کو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ودعا یدعو، کیا ہے؟ آزو کا صیغہ بنے گا تدا، ودعا یدعو تدا، یہ مضارع، علامت مضارع تاکید آئی، بعد والا حرف ساکن تو ہے نہیں جو حمزہ لائے، آخر کا علامت ہو جائے گا دا، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہے امر باللام، یعنی امر معلوم، اور امر مجہول ویسے بتا دیا کہ وہ تو مجہول سے ہے، باقی اس کو لکھیں گے کل انشاءاللہ، جس کو آپ گردانے سختی کر کے پریکٹیکل کر کے خود سے لکھ کے تب لانا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔